بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس میں سب سے پہلے جو معاملہ ہمارے کابینہ کے سامنے آیا وہ فلسطین کا تھا۔ فلسطین کے معاملے کے اوپر جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج صبح کے وقت پہنچے ہیں ترکی انقرہ، جہاں پہ ان کی ترک وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب وہاں پر باقی جو وزرائے خارجہ ہیں، جس میں انڈونیشیا کے وزیر خارجہ ہوں گے، اسی طریقے سے ترکی کے اپنے وزیر خارجہ ہیں اور کچھ ممالک کے وزرائے خارجہ، وہ اس وقت انقرہ پہنچ رہے ہیں، جہاں سے مسلمان ملکوں کے یہ جو تمام وزرائے خارجہ ہیں یہ مشترکہ طور کے اوپر نیو یارک جائیں گے جنرل اسمبلی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو مسلم امہ میں فلسطین کی صورتحال کو لے کر کے ایک بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، ایک بے چینی پائی جاتی ہے، اور اس وقت پوری مسلم امہ جو ہے وہ اس مسئلے کو لے کر بڑی پریشان ہے۔ اور وزیراعظم عمران خان نے شروع سے ہی فلسطین کے مسئلے کے اوپر مسلم امہ کو ایک لیڈرشپ فراہم کی ہے، اور آج بھی الحمدللہ پاکستان وہ پہلا اسلامی ملک تھا جس نے فلسطین کے مسئلے کو لے کر ایک بہت ہی سخت موقف اپنایا، ایک بہت ہی واضح موقف اپنایا، اور ہم آج بھی اسی موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی جو فلسطین پالیسی ہے اس کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھی تھی، اور آج اس پالیسی کے جو امین ہیں وہ عمران خان ہیں، اور اسی لیے جو پاکستان کی جو قیادت ہے اس مسئلے کے اوپر، اس کو پوری اس وقت جو مسلم امہ ہے وہ تسلیم کرتی ہے۔ فلسطین کے جو لیڈرشپ ہے اس میں چاہے محمود عباس صاحب ہوں، چاہے ان کے وزیر خارجہ ہوں، یا یہاں پر جو ان کے سفیر ہیں وہ ہوں، انہوں نے پاکستان کی جو قیادت ہے اس کا جو فلسطین کے لیے جو درد ہے اس کے اوپر شکریہ بھی ادا کیا ہے، اس کو وہ تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اور طیب اردگان نے جس طرح سے کہا کہ جو بات فلسطین کے لیے ان کے دل میں ہوتی ہے وہ بات وزیر اعظم عمران خان کی زبان پہ ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کا جس قسم کا کردار ہے مسلم امہ کو لے کر، وہ بڑا واضح طور کے اوپر فلسطین پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور آج کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انسانی ہمدردی کی بنا کے اوپر جو فلسطین کو نہ صرف کووڈ کے معاملے میں جو ہے وہ امداد بھیجیں گے، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو میڈیکل ایمرجنسی کی سچویشن ہے فلسطین میں، اس کے لیے ہم فلسطین کو امداد جو ہے وہ بھیجیں گے۔ کابینہ نے جو سعودی عربیہ کا ایک کامیاب دورہ تھا وزیر اعظم صاحب کا، اس کے اوپر جو ہے وہ مبارکباد بھی دی۔ اور اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ معاملہ جس پہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں وہ رنگ روڈ کے اوپر ایک آپ نے آج اخباروں میں بھی دیکھا ہے، رنگ روڈ کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ اس کے اوپر میں نے جو کابینہ کو جو اطلاعات تھیں، جو اس وقت پنجاب حکومت سے جو ہمیں رپورٹ آئی ہے اس کے متعلق بریف کیا۔ رنگ روڈ کا جو معاملہ ہے اس میں تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل یہ بتا دوں، یہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوتا ہے، اور صرف عمران خان کی وہ وزیر اعظم ہیں جن میں یہ جرت ہے کہ وہ ہمارے ایسے معاملات کے اوپر بھی وہ بڑے دلیرانہ اقدامات لیتے ہیں جو عمومی حکومتیں نہ کرتی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اگر حکومت ہوتی تو میڈیا چیخ چیخ کے گلے بیٹھ جاتے، پر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا کوئی تحقیقات ہو جاتی، کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہو جاتا۔ یہی وہ نظام کی تبدیلی ہے جس کا پی ٹی آئی نے وعدہ کیا تھا، اور یہی نظام کی تبدیلی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کے دوران اگر کوئی سکینڈل کی بات آتی ہے، کسی سکیم کی بات ہوتی ہے، تو اس پہ بڑے اعلیٰ پیمانے پر تحقیقات ہوتی ہیں اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جاتے ہیں۔ یہی وہ ترہ امتیاز ہے اس حکومت کا جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دینے میں ناکام رہیں، اور آج الحمدللہ پاکستان کے اندر عمران خان کا یہ ایک جو نقطہ نظر ہے کہ تمام لوگ چاہے جتنے بھی طاقتور ہوں انہیں قانون کے سامنے آنا ہے، قانون کے برابر ہونا ہے، اس کو جس طریقے سے وزیر اعظم نے امپلیمنٹ کیا ہے اس کی کوئی اور مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح کی مثال جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتی۔ جو
ایک میں تصحیح کر دوں، فلسطین کے معاملے میں تصحیح نہیں بلکہ ایک انفارمیشن ایڈ کر دوں. اس وقت جو وزرائے خارجہ انقرہ میں موجود ہیں وہ پاکستان، ترکی، فلسطین اور سوڈان کے ہیں، اور انڈونیشیا کے وزیر خارجہ بھی شاید وہاں پہنچ رہے ہیں. تو 5 مسلم ملکوں کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ اکٹھے آگے نیو یارک جو ہیں وہ جائیں گے. یہ ایک اضافہ تھا اس انفارمیشن میں جو ابھی ایک تازہ ترین اطلاع ترکی سے آئی ہے، تو میں نے کہا وہ بھی آپ کو جو ہے وہ ایڈ کر دوں. تو واپس رنگ روڈ کی طرف آتے ہوئے، یہ جو ایک معاملہ ہے رنگ روڈ کا، اس کی ابتدا 2017 میں ہوئی. یہ پروجیکٹ تو کچھ دیر پہلے کنسیو ہوا تھا، لیکن اس کی 2017 میں یہ منصوبہ بنایا گیا، اور یہ منصوبہ بڑا اچھا منصوبہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ راولپنڈی کے ارد گرد ایک سڑک بنائی جائے تاکہ جو ہیوی ٹریفک آتی ہے اس کو راولپنڈی کے اندر سے نہ گزرنا پڑے، بلکہ وہ ایک بائی پاس لے کر پنڈی کے شہر سے باہر چلی جائے. اور پنڈی جو روات کی طرف سے آتی ہے یا موٹر وے کی طرف سے آتی ہے، جنہوں نے موٹر وے پہ جانا ہے، آگے پشاور جانا ہے یا باقی جگہوں پہ جانا ہے، ان کو بھی اندر سے جو ہے وہ نہ گزرنا پڑے. 2018 میں یہ جنوری 2018 میں یہ پروجیکٹ جو ہے، اس کی جو پرپوزل ہے وہ الاؤ ہوئی. ابتدائی پرپوزل جو ہے وہ الاؤ 2017 میں یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا. 2018 میں اس کی جو ابتدائی الائنمنٹ ہے وہ اپروو ہوئی. اس کے بعد 2019 میں ہوا یہ کہ یہ اسکیم شروع کیسے ہوا. یہ اسکیم، اس کی ابتدا یوں ہوئی معاملے کی کہ وزیر اعظم صاحب کو ایک انونیمس میسج آیا جس میں انہوں نے کلیم کیا کہ میں انجینئر ہوں راولپنڈی میں کسی پروجیکٹ میں، اسی پروجیکٹ میں وہ کام کرتے ہیں. اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ لکھا کہ اس پروجیکٹ کی جو الائنمنٹ ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے، اور خصوصاً اس میں جو سنگجانی کا پوائنٹ ہے وہاں پر جو الائنمنٹ ہے اس کو اس طرح سے تبدیل کیا گیا ہے کہ پیچھے سے تو گاڑیاں 120 کلومیٹر پہ آئیں گی، لیکن اس کو یہاں سے تنگ کر دیا گیا ہے کہ یہ 90 کلومیٹر کے اوپر رہ جائے. اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے یہ لکھا کہ یہ انجینئرنگ بلنڈر ہوگا کیونکہ اس سے ایکسیڈنٹ بہت بڑھ جائیں گے. اور یہ بات بھی صحیح تھی کہ اگر پیچھے سے سڑک چوڑی ہے اور آگے جا کے باریک ہو جائے گی تو اس سے لاہور میں کئی جگہوں پہ یہ جو ہمارے بنے ہیں انڈر پاسز، وہاں پہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح سے یہ مسائل جو ہیں وہ درپیش ہوتے ہیں. اس میں وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر ایک ابتدائی تحقیقات کا کہا اور یہ پوچھا کہ کیا اس کی الائنمنٹ تبدیل کی گئی ہے. تو اس کے اوپر ان کو کہا گیا کہ نہیں جی، کوئی الائنمنٹ تبدیل نہیں کی گئی. وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ تحقیقات کا فیصلہ کیا، اور جو ابتدائی فیکٹ شیٹ آئی اس میں پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ الائنمنٹ تبدیل کی گئی ہے بلکہ 29 کلومیٹر اس کو بڑھا دیا گیا ہے اٹک کی طرف. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بہت زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز وہاں پہ بنی ہیں ان کو اس لوپ میں شامل کیا جائے. اس کے نتیجے میں یہ شاید میں خاقان عباسی صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا اور باقی کچھ لوگوں کی جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں جن کو خود تو ماشاءاللہ کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اپنے دور کے کسی اسکینڈل کے اوپر تحقیقات ہی کرا لیتے، وہ تنقید کر رہے تھے کہ اربوں روپیہ کھایا گیا، کیونکہ انہوں نے وہ رپورٹ بھی پڑھنے کی زحمت نہیں کی. اگر وہ رپورٹ پڑھ لیتے تو ان کو پتا ہوتا اربوں روپیہ کھایا نہیں گیا، اربوں روپیہ کھانے سے بچایا گیا اس اسکینڈل کے نتیجے میں. یہ اسکینڈل یہ نہیں ہے کہ اربوں روپیہ کھا لیا گیا، یہ اسکینڈل یہ ہے کہ اربوں روپیہ کھانے سے بچا لیا گیا. کیونکہ 29 کلومیٹر کا جو لوپ جس کے ذریعے یہ راولپنڈی رنگ روڈ تھی اس کو اٹک رنگ روڈ بنا دیا گیا، اس کے ذریعے ایک پوری جو نیا لوپ ایڈ کیا گیا جس کے نتیجے میں 23 بلین روپیز کے قریب نئی لینڈ ایکویزیشن کی جانی تھی، جس میں اٹک کی جو بہت بڑی زمین ہے اس کو بھی شامل کیا جانا تھا. اور اس کے نتیجے میں ایک سرکاری خزانے کو تو نقصان، یہ ابھی جو 2.3 بلین ایکویزیشن میں دیا گیا ہے لیکن وہ اس لیے نقصان نہیں ہوگا کہ وہ تو واپس ہو جائے گا. اس لیے اس میں کسی کو میں یہ کہوں گا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو، جن کا تو خیر یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کرپشن وغیرہ، لیکن اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ رپورٹ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پوائنٹس پتہ ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ معاملہ ہے کیا.
اس کے اوپر جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ الائنمنٹ تبدیل کی گئی. اس الائنمنٹ کا مقصد کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا، اور اس الائنمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ 29 کلومیٹر نئی سڑک اس میں ایڈ کر دی جائے تاکہ بعض جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو براہ راست فائدہ جو ہے وہ پہنچایا جا سکے. اب اس میں نہ تو زلفی بخاری صاحب کا اس رپورٹ میں کوئی تذکرہ ہے، نہ ہی غلام سرور خان صاحب کا کوئی تذکرہ ہے. سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ پاکستان کے اندر یہ رواج نہیں ہے کہ جب تک حکومت کے وزیر مشیر شامل نہ ہوں تو اسکیم کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا سوشل میڈیا کے اوپر اور ان کے اوپر وزراء کے نام لیے گئے. زلفی بخاری ایک اوورسیز پاکستانی ہے، اور ان کے ننہال کی زمین، ان کے ننہال گاؤں کا جو زمین ہے، اور جو توقیر شاہ صاحب ہیں وہ ان کی زمین اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. لیکن زلفی بخاری کا اس معاملے سے اس لیے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کا جو توقیر شاہ صاحب کی فیملی ہے ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، ان کی آپس میں کوئی جو ہے اس طرح کی کلوزنس نہیں ہے کہ جس میں وہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے وہ کچھ ایسا کام کرتے. لیکن اس کے باوجود یہ بھی صرف پی ٹی آئی میں ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ریزائن کیا، جس طرح سے اس سے پہلے ڈاکٹر بابر اعوان نے ریزائن کیا، اس سے پہلے علیم خان نے ریزائن کیا، اس سے پہلے سبطین صاحب نے ریزائن کیا کہ میں یہ جو جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی ہیں میرا وہاں پہ رہنا مناسب نہیں ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زلفی بخاری صاحب نے ایک ہائی مورل گراؤنڈ لیا اور انہوں نے خود کو اس سے علیحدہ کیا. غلام سرور خان صاحب کا جہاں تک بات ہے، انہوں نے پوری طرح، وہ اب بھی کہتے ہیں کہ اس ساری جگہ کے اوپر میری آپ 1 انچ بھی زمین بتا دیں اور میں اس کا ذمہ دار ہوں گا. لہٰذا یہ طے شدہ بات ہے کہ اس میں ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں وہ بڑی واضح ہیں. اس میں پہلی بات، کسی کو پیسہ کھانے سے بچایا گیا ہے. یہ اسکینڈل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اربوں روپے حکومت کے ڈوب گئے ہیں، یہ اسکینڈل یہ ہے کہ اربوں روپے حکومت کے بچا لیے گئے ہیں. جو وزیر اعظم صاحب کو شکایت ملی اس کے اوپر کارروائی ہوئی اور اس طرح سے ایک بڑا اسکیم ہونے سے بچ گیا. نمبر 2، جو ہمارے کوئی مشیر یا وزیر اس میں شامل نہیں ہے، اور ابتدائی تحقیقات میں کسی قسم کا ان کا جو نام ہے وہ نہیں آتا. زلفی بخاری صاحب نے جو ریزائن کیا ہے وہ ایز اے مورل ہائی گراؤنڈ کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ اس سے میں جو ہے وہ سرخرو ہوں گے. اور مجھے یقین ہے جہاں میں ان کو، جتنا میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، وہ جس قسم کے آدمی ہیں وہ بالکل اس معاملے میں وہ ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ آئے گا نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو متعلقہ افسران ہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم نے ایک ذمہ داری سے پوچھا کہ آپ نے الائنمنٹ چینج کی ہے، یا ان کو جو رپورٹ دی گئی اس میں پوچھا گیا، تو انہوں نے تو صاف کہہ ہی دیا کہ کوئی الائنمنٹ چینج نہیں کی گئی، اور اسی سے ہی پھر آگے جو معاملات ہیں وہ چلے اور وہ سامنے آ گیا. بہرحال اس کے اوپر اینٹی کرپشن کو اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اب ایک اس کی مکمل تحقیقات جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اس کے بعد الیکشن کمیشن کے رپورٹ لے ڈاؤن کی جا رہی ہے جو 2019-20 کی پارلیمان کے اندر. الیکشن کمیشن میں ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو اصلاحات ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اور ای وی ایم مشینز کو ہم لے کے آنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آرڈیننس بھی جاری ہو چکا ہے. اس ہفتے اسپیکر صاحب اور ہماری جو پارلیمنٹری افیئرز منسٹری ہے وہ ہمارے جو پارلیمنٹری رپورٹرز ہیں ان کو اور جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو دعوت دے گی کہ وہ ای وی ایم مشینز کا خود مشاہدہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ یہ مشین جو ہے وہ کس طرح سے دھاندلی روکنے میں محمد و معاون ثابت ہوگی. دیکھیے، جب پہلے الیکشن ہوئے 2018 میں تو جو اپوزیشن تھی اس کا کہنا تھا الیکشن اس لیے ہم ہارے ہیں کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن اس لیے ہارے ہیں کہ بعض جگہوں پہ اداروں کے لوگ جو ہیں وہ پرچیاں لگا رہے تھے. پھر انہوں نے کہا ہم اس لیے الیکشن ہارے ہیں کہ فارم 46 اویلیبل نہیں تھے. اب آ کر 2 سال بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اصلاحات کی اس لیے ضرورت نہیں ہے الیکشن میں کہ یہ تو پری پول ریگنگ ہوتی ہے، پول والے دن تو ریگنگ ہی نہیں ہوتی. تو بہت بڑا ڈپارچر ہے اپوزیشن کا اپنے بیانیے سے، اپنے نیریٹو سے جو انہوں نے شروع میں لیا اس سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب
انہوں نے کہا کہ آر ٹی ایس سسٹمز بیٹھے ہیں. ہم نے کہا اچھا بتائیے کن حلقوں میں بیٹھے ہیں. کوئی حلقہ وہاں پہ رپورٹ نہیں کیا گیا. پھر کہا گیا کہ نہیں وہاں پہ ہمیں فارم 45 46 نہیں ملے. ہم نے کہا اچھا بتائیے کون سے حلقوں میں فارم 45 46 نہیں ملے. ایک بھی فارم نہیں ملا. پھر کہا کہ نہیں ایکچولی وہاں پہ کئی جگہوں پہ اداروں کے لوگ جو ہیں وہ مورے لگا رہے تھے اور ہمارے پاس ان کی ویڈیوز ہیں. ہم نے کہا اچھا وہ ویڈیوز دے دیں کہاں پہ ہوا. وہ ویڈیوز جو ہے کوئی نہیں ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن سے چیک کیا تو پتہ چلا کہ پنجاب میں کل 25 پٹیشنز جو ہیں وہ فائل ہوئی. ان 25 میں سے 13 پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی ہوئی تھیں. اور اگر آپ مارجنز دیکھیں جو پی ٹی آئی کے لوگ جن سے الیکشن ہارے, یعنی اگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمیں وہ حلقے جہاں پہ ہم 5000 ووٹوں سے کم الیکشن کے اوپر الیکشن ہارے پی ٹی آئی کے لوگ, اگر ہم وہ حلقے جیتے تو ہمیں کولیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم اکیلے ووٹ جو ہے وہ بنا لیتے. اور یہ سارے معاملات اس لیے ہوئے کہ ہمارے ہاں جو الیکشن کا نظام ہے وہ شفاف ہونا چاہیے. کیا ہوتا ہے ڈسکا میں کیا ہوا, ابھی کراچی میں کیا ہوا, 5 بجے پولنگ ختم ہو جاتی ہے, صبح 7 بجے تک رزلٹ ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ادھر لے گئے ہیں, وہ بیلٹ باکس ادھر اٹھا کے لے گئے ہیں, وہ ادھر لے گئے ہیں. تو اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لے کے آتے ہیں تاکہ اگلے 20 منٹ میں ادھر الیکشن ختم ہوگا, اگلے 20 منٹ میں آپ کے حلقے کا الیکشن ڈکلیئر ہو جائے گا. اگر آپ کے پاس اور سلوشن ہے, آپ اس کو نہیں مانتے تو وہ آپ وہ لے کے آ جائیے, ہمیں بتائیے کہ نہیں اس کو ہم نہیں مانتے. سو اس وقت جو اپوزیشن کی جو نیریٹو ہے یا بیانیہ ہے اسپیشلی الیکٹورل ریفارمز کے اوپر, وہ بہت نہ صرف غیر سنجیدہ ہے بلکہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ صاف شفاف الیکشنز پہ یقین ہی نہیں رکھتے. نون لیگ تو خیر زندگی میں کبھی شفاف الیکشنز میں برسر اقتدار نہیں آئی. یہ وہ واحد پارٹی ہے جس کو 1990 میں سپریم کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ انہوں نے منظم دھاندلی کی الیکشن میں, الیکشن جیتنے کے لیے. 1988 کا الیکشن بھی جس طرح سے اسلامی جمہوری اتحاد نے لڑا, 1990 کا الیکشن بھی جس طرح سے پی ایم ایل این نے لڑا, پھر 1997 کا الیکشن جس طرح سے نواز شریف صاحب نے لڑا, یہ سب کے سامنے ہے. میں وہ قصے کہانیاں کھولنا جو ہے وہ نہیں چاہتے, اور اس لیے یہ الیکٹورل ریفارمز پہ یقین نہیں رکھتے کہ ان کو لگتا ہے کہ جب بھی شفاف الیکشن ہوں گے تو ہم الیکشن ہاریں گے, لہٰذا یہ تو نہیں یقین رکھتے. لیکن منڈے سے ہم اس کے اوپر ایک تفصیلی بحث کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. اور جو جمعے کا دن چونکہ اظہار یکجہتی فلسطین کا دن ہے, اور جمعے کو ہم نے پہلے تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کل پارلیمان نے جس طرح سے فلسطین کے حق میں ریزولوشن کی وہ بھی ایک بڑا ایک زبردست بات تھی, اور اسی جذبے کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اور جمعے کو ہم اس کے اوپر ایک مکمل پورا پاکستان جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے گا. لیکن سوموار سے ہم اپنی جو الیکٹورل ریفارمز کی جو معاملہ ہے اس کو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں. اس میں جو اسمبلی میں جو ہم رپورٹ لے ڈاؤن کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اسی چیز کو جو ہے وہ آگے لے کے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ای وی ایم مشینز کے اوپر جو ڈیٹیل گفتگو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے جو ہے وہ کی کہ کس طرح سے آیا, پھر اس کے ساتھ ہمارا جو معاملہ تھا کہ دوسرا جو اصل پرابلم ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اپنی پوزیشن واضح نہیں کر رہی. اوورسیز پاکستانی کو آپ ووٹ کی سہولت دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے, ہم دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اوورسیز پاکستان اس آج کے دن کی اگر آپ ریمیٹنسز اٹھا کے دیکھیں تو تمام جو پچھلے ریکارڈز ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں ریمیٹنسز کے. اوورسیز پاکستانی ہماری معیشت کی بیک بون ہے, اور ہم ہر وہ سہولت ان کو دینا چاہتے ہیں جس کا وہ حق رکھتے ہیں. اور اسی لیے وزیر اعظم صاحب نے اپنی جو ایمبیسیز ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کے رویے ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے بہتر ہونے کی بڑی ضرورت ہے. ہم ایک کنٹینیوس پروسیس اختیار کر رہے ہیں امبیسیز کی جو پرسیپشن ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے, اور جہاں پہ امبیسیز کی بارے میں پاکستانیوں کا تاثر آفیسرز کے بارے میں درست نہیں ہوگا وہاں ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے وہ کارروائی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ وزیر اعظم صاحب کی ایک بڑی واضح لائن ہے کہ جو ہماری ڈپلومیٹس ہیں, ہمارے جو امبیسیز ہیں, ان کو اپنے معاملات جو ہیں وہ بہتر کرنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ہمارا ایک آرڈیننس الیکٹورل ریفارم سے متعلق ہے, اوتھ
لینے کا. ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ بہت لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں کئی سالوں پھر وہ حلف نہیں لیتے. اسحاق ڈار صاحب 2018 سے سینٹ کے میں الیکٹ ہوئے ہیں، لیکن اب 3 سال گزرنے کے بعد وہ مفرور ہیں اور وہ آ کے حلف نہیں لے رہے. اور پنجاب کی ایک سیٹ اس کی وجہ سے سینٹ میں کم ہے، جو کہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ایک زیادتی کی بات ہے. اور اس لیے ہم یہ آرڈیننس لا رہے ہیں کہ اگر آپ 6 مہینے کے اندر حلف نہیں لیں گے آپ کی سیٹ جو ہے وہ ویکنٹ ہوگی. اور آخری موقع ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حلف لینا ہے کہ وہ حلف لے لیں، پھر ہم سے گلہ نہ کریے گا. اس کے ساتھ جو اچھی خبریں ہیں 2 میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایک تو پاکستان میں ہم کہتے تو ہیں کہ حالات بڑے خراب ہے، لیکن اس وقت گزشتہ سال جو موبائل فونز صارفین کی تعداد ہے وہ 167 ملین تھی، یعنی تقریباً 16 کروڑ تھی، جو 30 اپریل 2021 میں بڑھ کر 184 ملین تک، یعنی 18 کروڑ تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں براڈ بینڈ صارفین کی تعداد 77 ملین سے بڑھ کر 100 ملین پہ پہنچ گئی ہے، یعنی 10 کروڑ تک پہنچ گئی ہے. یہ ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے. پاکستان کو اگر آگے جانا ہے تو ظاہر ہے ہمارا جو سائنس، ٹیکنالوجی، علم، منطق، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے اپنا بنیاد رکھنی ہے. اور یہ موبائل فونز اور خصوصاً جو براڈ بینڈز کی میں جو اضافہ ہے یہ بہت ہی خوشکن ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آن لائن ایجوکیشن ہے وہ اس میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے، اور جو بچے ہیں وہ اب آن لائن ایجوکیشن کے اوپر جا رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی خوشکن بات ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو ایگریکلچر ہے اس میں آپ بہت ایک اچھی خبریں ہیں. اس میں تقریباً 1100 ارب روپیہ ہم نے دیکھا ہے کہ رورل اکانومی کے اندر گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں نہیں لاکھوں نئی نوکریاں جو ہیں وہ ہماری رورل اکانومی میں پیدا ہوئی ہیں. اور اسی طریقے سے جو زراعت کے شعبے میں جو واضح بہتری دیکھنے میں نظر آئی ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹریکٹروں کی جو فروخت ہے اس سال اس میں 55% اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم کسان کارڈز جو ہیں وہ ایشو کر رہے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو نئی پروپوزل جو ایگریکلچر منسٹری لے کے آ رہی ہے وہ تقریباً 110 ارب روپیہ خرچ کرنا چاہتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں اگلے 3 سالوں میں، جس سے ایک بہت بڑا زرعی انقلاب آئے گا. خصوصاً جو لائف سٹاک سیکٹر ہے ہمارا اس میں دودھ کی پیداوار کو وہ 5 گنا بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک بہت ہی مربوط پلان جو ایگریکلچر منسٹری ہے وہ لے کے آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کم آمدنی والے افراد کو گھروں کی تعمیر کے سلسلے میں جو معاونت دینے کا تھا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی بینکس جو ہیں وہ جو بڑی امیر لوگ ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو تو بینک جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لیکن جو غریب آدمی ہے، جو ایک اسٹوڈنٹ ہے یا جو ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو سرو کرنے کے لیے بینکس میں اتنا رواج نہیں ہے. ہم نے ایک پورا بینکنگ کلچر چینج کرنے کی جو ایفرٹ ہے وہ لانچ کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو اخوت کا ماڈل تھا وہ بڑا کامیاب رہا. تقریباً 11,000 افراد کو، کم آمدنی والے لوگوں کو جو قرضہ ہے وہ دیا گیا، اور یہ مکمل ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. اس کے ساتھ ہم بینکوں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ کم آمدنی والے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے جو ہمارا جو قرض کا اسکیم ہے، قرض کی جو اسکیمیں ہیں اس میں لے کے آئیں، تاکہ عام آدمی دیکھیں. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو جو 2/3 میجورٹی ملی وہ اس لیے ملی تھی کہ خیبر پختونخوا میں غربت سب سے تیزی سے کم ہوئی، اور سب سے تیزی سے غربت تب کم ہوگی جب کہ عام آدمی جو لوور مڈل کلاس کا آدمی ہے اس کو ہم تگڑا کریں گے. اور یہی ہمارا انشاءاللہ موٹو بھی ہے کہ ان کی ہماری جو ترجیح ہے وہ کم آمدنی والے اور کمزور طبقوں کو ریلیف کی فراہمی ہے. اور اس میں ہی ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی حالت جو ہے وہ ہم کیسے اس کو جو ہے وہ بہتر ہم کر سکتے ہیں. میسرز فلائی جنا سروسز لمیٹڈ کو ریگولر پبلک ٹرانسپورٹ لائسنس پیسنجرز اینڈ کارگو دینے کی منظوری دی گئی ہے. یہ دیکھیے بڑی خوشکن بات ہے. پاکستان میں اس وقت پوری دنیا میں جو جہازوں کی کمپنیاں ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان میں یہ ایک نئی کمپنی جو ہے وہ ایک اپنی سروسز شروع کرنے جا رہی ہے. اور یہ جو سول ایویشن کی جو ہم نے نئی پالیسی بنائی ہے یہ اس کے ثمرات ہیں جو اب آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا پہلے سیال ایئر
نے یہاں پہ اپنی سروسز شروع کی، اب یہ جناح والے اپنی سروسز شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایئر ٹریول جو ہے وہ نہ صرف سستا ہوگا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوب میں تقریباً کوئی 2 دہائیوں کے بعد ایئرپورٹ جو ہے اس کو فنکشنل کیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو سیدو شریف سوات کا ایئرپورٹ جو ہے اس کو فنکشنل کیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو ہمارا اسکردو کا ایئرپورٹ ہے اس کو تو انٹرنیشنل جو ہے وہ درجہ اب تقریباً ہو گیا ہے اس کا، اور وہ انٹرنیشنل فلائٹس کو کیٹر کرے گا. یہ جو ہمارے ٹورزم پرائم منسٹر صاحب کا ایک بہت بڑا ایک ان کا سمجھیے کہ فلیگ شپ آئیڈیا ہے، اور ٹورزم تب ہوگا جب ٹریول کی سہولیات ہوں گی، اور اس طرح سے یہ جو ایئرپورٹس ہیں ان کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اس میں نئی جو ایئر لائنز آ رہی ہیں ان کو ہم ویلکم کرنا چاہتے ہیں. کابینہ نے یونائٹڈ نیشنز اسسٹنس مشن ان افغانستان کو کراچی سے کابل ٹرانسشپمنٹ کی جو اجازت ہے وہ دی ہے. اسی طرح سے پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 70 سال کے موقع پر جو 70 روپے کے یادگاری سکے کی اجرا کی منظوری دی گئی ہے. دونوں ملکوں کے درمیان اس لازوال دوستی کی یادگار کے طور کے اوپر پیپلز بینک آف چائنا کی جانب سے بھی 2 یادگاری سکے جو ہیں وہ جاری کیے جا رہے ہیں. ان میں ایک سکہ جو ہے وہ سونے کا ہے اور دوسرا سکہ جو ہے وہ چاندی کا ہے. اس سے قبل پاکستان منٹ کی جانب سے 2009، 2011 اور 2015 میں پاک چین دوستی کے حوالے سے یادگاری سکوں کا اجرا جو ہے وہ کیا گیا تھا. کابینہ نے ڈاکٹر محمد رحیم عوان کو ڈائریکٹر جنرل لیگل اینڈ جسٹس اتھارٹی تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. 2020 میں لیگل اینڈ جسٹس اتھارٹی قانون لایا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہیومن رائٹس منسٹری کا ایک بڑا زبردست انیشیٹو ہے. اس کے ساتھ جو پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن کا چیف ایگزیکٹو آف سی او لگانا تھا وہ سمری مؤخر کی گئی ہے. اسی طریقے سے الیکٹرانک سرٹیفیکیشن ایکریڈیشن کونسل کے ممبرز کی تعیناتی کا ایجنڈا جو ہے اس کو مؤخر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو سفارت خانوں میں کمیونٹی ویلفیئر اتاشی کے عہدوں پر افسران کی تعیناتی کا جو ایجنڈا تھا اس کو مؤخر کیا گیا. یہ 3 ایجنڈے جو ہیں وہ آج مؤخر کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ایک جو سی ای او کیبنٹ نے 5 نومبر 2019 میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو حویلی بہادر شاہ ڈسٹرکٹ جنگ اور بلو کی ڈسٹرکٹ قصور کے پاور پلانٹس ہیں ان کا سی او علی ہمدانی صاحب کو لگانے کی فیصلہ کیا گیا تھا. لیکن اب پاور منسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ یہ پرائیویٹائزیشن میں ہیں اور بالکل ان کی پرائیویٹائزیشن کا عمل میچور ہو گیا ہے، سو اس کو سی او آپ نیا نہ لگائیں، اور جو ایک ایکٹنگ چارج ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کنٹینیو کریں. تو اس کو ریویو کر کے یہ کیا گیا ہے کہ وہ ایکٹنگ چارج جو ہے وہ جاری رہے گا، اور یہ مستقل سی او جو ہے وہ نہیں لگایا جائے گا. میں آپ کو یہاں بھی یہ بتا دوں، یہ جو پاکستان کی پی ٹی آئی کی حکومت وہ واحد حکومت ہے جس نے اب تک تقریباً 59 ہم نے لوگ لگائے ہیں اس وقت چیف ایگزیکٹوز اور اداروں کے سربراہان. ایک کے اوپر بھی کوئی ایلیگیشن نہیں آیا، ایک کا بھی کیس جو ہے وہ کسی کا عدالت میں نہیں گیا. یہ بتاتا ہے پاکستان میں کہ کس قدر ٹرانسپیرنٹ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ اس حکومت نے کی ہیں. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، ورنہ تو آپ نے معلوم ہے آپ کو کہ پچھلی حکومتوں میں جس طرح کے چہیتے لگائے گئے، جس طرح سے آپ نے پورا سبوتاج کر کے سسٹمز کو لگایا گیا، وہ بھی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس حکومت نے جو تمام لوگ لگائے وہ تمام کے تمام میرٹ کے اوپر پروسیس فالو کر کے لگائے، اور اسی لیے ان میں سے ایک کی اپوائنٹمنٹ بھی چیلنج ہی نہیں ہوئی، اور یہ بھی ایک بہت بڑی ایک جو ہے وہ بات ہے. اس کے ساتھ پاکستان ریلویز پولیس کے دائرہ کار اور اس حوالے سے قواعد میں ترمیم کی تجویز کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی میں بھیج دی گئی. یہ جو ریلوے ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو پولیس ہے اس کے اختیارات کو بڑھایا جائے، اور ریلوے ٹریک کے اوپر ہونے والے تمام آفینسز بھی جو ہیں وہ ریلوے پولیس کی جورسڈکشن میں دیے جائیں. تو یہ اس کے اوپر سی ایل سی جو ہے وہ ذرا دیکھے گی کہ اس سے جو مقامی پولیس ہے اس کے اختیارات کے اوپر کوئی قدغن تو نہیں آئے گی، یا اس کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ دیکھ کے تو پھر انشاءاللہ اس کو واپس لے کے آئیں گے. کابینہ نے اس طرح دربار کرتارپور بورڈ میں جو پیپرا قوانین میں رعایت کا جو بات آئی تھی، وہ کابینہ نے کہا ہے کہ پیپرا بورڈ پہلے اس کو دیکھ لے کہ اس میں ان کی ریکمنڈیشنز کیا ہیں، تو پھر اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ آگے چلائیں گے. اسی طریقے سے کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 5 مئی 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی
منظوری دی ہے. اس میں پچھلی کیبنٹ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ فیصلے تھے جو امپلیمنٹ کر دیے گئے تھے, جس کے طرح آکسیجن گیس کی امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز ہیں. اس طریقے سے جو 35 آئی پی پیز کو ہم نے پہلی قسط جاری کرنی ہے ان پیمنٹس کی جو ان سے طے ہوا ہے, اور آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشنز میں بھی ایک بہت بڑی رقم تقریباً 300 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ بچائی گئی ہے. اسی طریقے سے جو کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 4 مئی 2021 کے اجلاس میں لے گئے فیصلوں کی منظوری دی گئی. اس میں جو 2 امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہیں وہ پہلے ہی آپ کے پاس جو ہے وہ آ چکے ہیں. ان میں جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ جو اب تو اسمبلی میں لے ہونے جا رہا ہے, اس میں بہت ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے منسٹری آف ہیومن رائٹس کا اور منسٹری آف انفارمیشن کا ورکنگ صحافیوں کے لیے, جس کے نتیجے میں ہمارے جو ورکنگ صحافی ہیں ان کو ایک پروٹیکشنز دی گئی ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہمارا والدین کے تحفظ کا بل ہے یہ اسلام آباد کے لیے ہوگا. اس میں جو والدین بچوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں ان کو بچے اپنے گھروں سے نہیں نکال سکتے, اور ان کے جو حصے ہیں, ان کے جو احساس ہے وہ کرنا جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا ہے. اس کے حوالے سے کرونا وبا کے اوپر جو ہے وہ بھی بات چیت ہوئی, اور کرونا کو لے کر کے وزیر اعظم نے یہ بات کہی ہے کہ اگرچہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس کے اوپر ان چیزوں کے اوپر بڑے بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارا جو کرونا کی سچویشن ہے وہ ہندوستان سے بہت بہتر ہے, باقی ملکوں سے بہت بہتر ہے, اور اس میں این سی او سی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے بڑا زبردست کام کیا. اسد عمر صاحب نے, باقی جو وہاں پہ لوگ ہیں, ان کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ایک واضح طور کے اوپر کرونا میں ابھی تک ہم نے بڑا اچھا مقابلہ کیا ہے ڈاکٹر فیصل صاحب نے, اور جو باقی جو جن لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس میں جو وزیر اعظم صاحب نے بات کہی ہے کہ وہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تھوڑا سا بھی اگر ہم نے اپنی بے احتیاطی کی تو معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے. اور اسی لیے میں نے کچھ دن پہلے جب مریم نواز جلسہ کر رہی تھیں شیخوپورہ میں, تو یہی کچھ ہندوستان میں نریندر مودی نے کیا تھا جب وہ اتر پردیش کی الیکشن کیمپین میں انہوں نے کرونا کے کی جو ایس او پیز تھے ان کو تیاگ دیا, ان کو چھوڑ دیا اور سارے الیکشن کیمپین میں لگ گئے, تو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تباہی ہندوستان میں آئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطع نظر اس بات کے کہ سیاست میں کس کا کیا موقف ہے, چاہے وہ مریم نواز ہوں, چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں, چاہے وہ بلاول صاحب ہوں, اور چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں, تمام لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ کرونا ایس او پیز کو اپنے سیاسی جو مفادات ہیں ان کے اوپر رکھیں, بالا تر رکھیں اس بات سے. اور یہ اہم ہے ہمارے پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کے لیے کہ ہم اس کو اہم رکھیں. جی شکریہ. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ گلاب سرور خان صاحب نے کل پریس کانفرنس میں بھی اور آج کابینہ کے اجلاس میں بھی کہا ہے کہ اگر 1 انچ زمین بھی ان کی ہے تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں, اور اگر انہوں نے کسی کو فائدہ پہنچایا ہے تو بھی وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو بھی تحقیقات ہونی چاہیے, انہوں نے اس تحقیقات کا خیر مقدم کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی تحقیقات اس کی کرانا آپ چاہتے ہیں وہ اس کو فیس کرنے کو بھی تیار ہیں, لیکن صرف افواہوں کے اوپر یا کسی کی خواہشوں کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اس طرح سے ملوث کرنا درست نہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں تنخواہوں میں اضافے کی, چونکہ یہ بجٹ کا معاملہ ابھی آج ڈسکشن میں نہیں تھا, آج اس میں جو ہے وہ ڈسکشن نہیں ہوئی ہے, لیکن بعد میں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بات ہوگی. جی سر آپ نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی بات کی ہے, تو اسی تناظر میں ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن اسی تناظر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا گورنمنٹ کا کہ 34 کروڑ روپے کی رقم اشتہارات کے بقایا جات کی مد میں آپ مالکان کو 45 ہو گئی ہے ویسے آپ جی ہاں بتایا گیا تھا کہ وہ عید کے بعد بھی ہوگا, تو وہ دی گئی ہے. اس پہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور آپ سے گزارش یہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا میکینزم طے کیا جائے کہ یہ ساری کی ساری رقم جو ہے پرائرٹی بیسس پہ تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے استعمال ہو. یہ تو میری گزارش ہے. کوشچن میرا آپ سے آؤٹ آف کابینہ سر یہ ہے, آپ انفارمیشن منسٹر بھی ہیں, کہ شہباز شریف صاحب لاسٹ ٹائم ہائی کورٹ میں گئے, ان کو ضمانت مل گئی 1 دن میں, جو پروسیس ہوا سارا آپ کے علم میں ہے, اور گورنمنٹ نے اس کو کانٹیسٹ نہیں کیا اس طرح سے ضمانت ملنے کے بعد. اب پھر ایک دفعہ وہ چلے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, اور لاہور ہائی کورٹ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے 99.9% چانسز یہ ہیں کہ ان کو ریلیف مل جائے گا.
गवर्नमेंट के पास अगला फोरम बनता है सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या इसको एक्सरसाइज किया जाएगा सर? पहली बात तो ये है कि ये जरूरत मैं तो नहीं कर सकता जो आपने कही है कि चूंकि वो अदालतों से 99.9% रिलीफ जो है वो PMLN को मिलता है, मैं तो ये नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल बात यह है कि सही बात यह है कि जो इशू है वो ये है कि जो इस वक्त सिचुएशन है शहबाज शरीफ साहब की या जो बाकी इनके मामलात की, जितना पाकिस्तान के लोगों को और मीडिया को ये गिला है कि ये मुकदमे क्यों कंक्लूड नहीं हुए, उतना ही गिला हुकूमत को भी है। हम अदालतों को कंट्रोल नहीं करते, ना ही हम नैब को कंट्रोल करते हैं। हम यही कर सकते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन में मुआवनत दें। अब जो शहबाज शरीफ साहब का केस है, इसको आप देखिए कि ये केस कितना एक बड़ा सादा केस है। क्या सादा केस क्या है कि जितनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन इसमें हुई। पहले क्या होता था, किसी को पकड़ते थे, उसको पुलिस में वाले जो हैं जूते मारते थे, वो अपनी मर्जी का बयान लेते थे, अदालत में चला जाता था, वहाँ पे जाके वो बंदा मुकर जाता था। ये जो केस हैं इनमें ओरल तो एविडेंस ही नहीं है। ये केस ये है कि जनाब इतने पैसे आपके पास आए, ये लोग थे जिनके अकाउंटों से ये पैसे आपने बाहर भिजवाए, ये लोग हैं जिनके अकाउंटों से वो पैसे आपको वापस आए और ये आपके अकाउंट से सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है 7 अरब रुपए की, जो शहबाज शरीफ एंड फैमिली को पैसे पहले बाहर भिजवाए गए और फिर वापस लाए गए। इसी तरीके से जो पहला हुदैबिया का केस था 1 अरब 24 करोड़ का, जब डॉलर कोई होता था 15-20 रुपए का, उस वक्त आप देखें कि एग्जैक्टली यही किया गया कि पैसे पहले बाहर बनवाए गए। यहाँ पे कानून बनाया गया कि बाहर से पैसे आएंगे, उनको कोई पूछेगा नहीं, और वो पैसे 48 शरीफ फैमिली के लोगों के नामों के ऊपर आए। अब ये पैसे इमरान खान के तो ज़ाती पैसे नहीं हैं, ये पैसे को PTI के लोगों के तो ज़ाती पैसे नहीं हैं। ये तो जो हमारे पाकिस्तान के अवाम हैं, जिनमें जजेस भी शामिल हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन अदारों के लोग भी शामिल हैं, जिसमें मीडिया के लोग भी शामिल हैं, उतने ही ये पैसे उनके हैं, उतने ही पैसे ये हमारे हैं। सो अगर पाकिस्तान के लोगों का ये दर्द जो है इमरान खान महसूस कर रहे हैं और इन केसेस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो बाकी इदारों को भी ये दर्द महसूस करना चाहिए। ये कोई ज़ाती लड़ाई तो नहीं है इमरान खान की। और जब तक ये सारे इदारे, सब जो लोग हैं, हम एक मुनज़्ज़म तौर के ऊपर ये इन केसेस को एक मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहेंगे, ये नहीं पहुंचेंगे। नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाने में क्या मीडिया के लोगों का हाथ नहीं था? क्या मीडिया के उन एंकर्स ने आंसू उस वक्त जो बहा रहे थे और रो रहे थे कि जनाब अगर ये बाहर नहीं जाएंगे तो लुट जाएंगे, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हमने तो नहीं देखा कि मीडिया की किसी काउंसिल ने उनको कहा हो कि जनाब आप लोगों ने तो उस वक्त रो रहे थे, अब लेके आए वापस उनको। तो सवाल ये पैदा होता है, ये तो एक समझिए कि मुआशरती जंग है जिसमें हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना। सर, आपने अपने इब्तदाइया में कहा पैलेस्टीन के पॉइंट ऑफ व्यू की ईस्टर्न पाकिस्तान के वजीर खारजा टर्की, सूडान और पैलेस्टीन की, क्या ही बेहतर होता, ये अच्छी बात है, 4 मुल्क इकट्ठे हुए, क्या ही बेहतर होता OIC का सेक्रेटरी जनरल भी आपके साथ न्यूयॉर्क जाता और सऊदी अरब जो लीड कर रहा है उनके वजीर खारजा भी जाते। नंबर 2, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में गरीब और अमीर के साथ डबल स्टैंडर्ड हो रहा है। आप देखें कि कोविड के जो अभी लॉकडाउन किया आपने, पकौड़े बेचने वाले और रेहड़ी पान और दुकानदारों को आपने जुर्माने किए और उनको कैद बंद किया है, उनकी दुकानें सील की हैं। शेखुपुर में सूरत हाल आपके सामने है, डिफरेंट है। आम आदमी एयरपोर्ट से निकल नहीं सकता, मल्क रियाज बगैर कोविड के निकल जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड कब तक खत्म होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो बिल्कुल उल्ट बात है जो आपने कहा कि मरीम नवाज़ ने वहाँ पे जलसा किया, आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया पकोड़े वालों के। अगर आप मरीम नवाज़ को आप उठा के आप जेल में डालेंगे, फिर ही सब लोग कहेंगे कि जी देखें आपने बड़ी ज़्यादती की, आपने इसके ऊपर सियासी इंतकाम बनाया। इशू ये है कि जो आपने, मैं ये कह रहा हूँ, हर काम डंडे से भी नहीं होता। पकोड़े वालों को भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी है कि देखें, अगर ये बात बिल्कुल सही है, बड़ा मुश्किल काम है कि आप छोटे कारोबार को बंद करेंगे, वो क्या करेंगे। इसीलिए तो वज़ीर आज़म जो है उन्होंने लॉकडाउन की तरफ नहीं गए, क्योंकि आपको याद होगा शुरू में मुराद अली शाह साहब और बिलावल साहब तो रोज़ाना इमरान खान को कह रहे थे कि आप मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर रहे, आप ये कर रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सिर्फ एक ही आदमी पाकिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन को रजिस्ट कर रहा था, वो इमरान खान थे।
اور عمران خان ایگزیکٹلی یہی بات کر رہے تھے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ چھوٹا طبقے کا بندہ جو ہے وہ اس کا کیا بنے گا. اور ہم نے ایک بڑی پالیسی کے تحت ایک مربوط حکمت عملی کے تحت یہ لاک ڈاؤن جو ہیں وہ لگائے ہیں. اب یہ لاک ڈاؤن کو یا ایس او پیز کو آبزرو کرنا پکوڑے والے کی بھی ذمہ داری ہے, مریم نواز شریف کی بھی ذمہ داری ہے. ہر کام حکومت نے ڈنڈے پہ تو نہیں کرنا, کچھ ہم لوگوں کی کچھ شہری کے طور کے اوپر بھی تو کوئی رسپانسبلٹیز ہے نا. ہر دفعہ اگر ہم ہر ایک کو یہی کہیں کہ نہیں ہر ایک کے پیچھے ڈنڈا لے کے ہی لگنا ہے تو پھر تو اس طرح تو ایک انتظامی کیوس رہے گا. سو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی ایک شہری ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کرنی ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے جانا ہے. جہاں تک ایئرپورٹ سے جو نکلنے کا معاملہ ہے یا کسی بھی شخص کا, اس کے اوپر جو ہے وہ انکوائری ڈیٹیل جو ہے وہ کر دی گئی ہے. جو ہی اس کے حقائق سامنے آئیں گے تو ہیلتھ منسٹری جو ہے اس کے اوپر اپنا موقف دے گی. ہاں فلسطین دیکھیے, یہ جو پاکستان اس وقت عالمی جو اس وقت ایک مسلم امہ کے درمیان کچھ اچھی خبریں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے. مثلاً اس وقت جو سعودی عربیہ اور ترکی کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, جو ایک بڑی خوشائن بات ہے. ترکی کے وزیر خارجہ سعودی عرب تشریف لے کے گئے تھے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ معاملات چلیں. اس طرح سے ایران اور سعودی عربیہ کی جو خبریں آ رہی ہیں یہ مثبت خبریں ہیں, ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ ترکی کے وہاں پہ انقرہ جاتے اور وہاں سے وہ آگے جاتے, یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں مسلم امہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئے گی. منسٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. پہلے تو آپ نے صحافیوں کے مسائل پہ جو ہے ایکشن لیا اور امید کرتے ہیں کہ مزید بھی ایکشن لیا جائے گا. اچھا, جس طرح آپ نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں جو ہے وہ جو بھی کرپشن ہوتی ہے اس کا فوری طور پہ ایکشن لیا جاتا ہے. اسی طرح چینی کے اسکینڈل پہ, آٹا اسکینڈل پہ, ایل این جی اسکینڈل پہ, اس کے علاوہ جو ہے وہ دوائیوں کے اسکینڈل پہ بھی ایکشن لیا گیا, لیکن ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو جب تک نتیجہ نہیں نکلے گا اور جو لوگ اس میں ملزمان ہیں وہ کیفرے کردار کو نہیں پہنچیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ برطانیہ کی حکومت نے جو ہوٹل کوارنٹائن اس وقت کیا ہوا ہے اس سے ہمارے اوورسیز کو بہت زیادہ مسائل ہیں. تو حکومتی سطح پہ بات کی جائے کہ پاکستان میں کووڈ کے کیسز بھی کم ہو رہے ہیں, ریڈ زون سے نکالا جائے اور جو برٹش سٹیزنز ہیں وہ کم از کم اپنے گھر پہ جا کے کوارنٹائن کریں. تھینک یو. اچھا, دوسری پہلی بات کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں یہ جتنے ایکشنز آج تک ہم نے لیے ہیں نا ان کے نتیجے نکلے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نتیجہ یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دینا ہے اور 1400 سال ان کو قید دے دیں اور اس کے 14 سال وہ جیلوں میں بیٹھیں اور پتہ نہ ہو کہ وہ کدھر ہے. یہ نہیں ہوتا. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کی امپیکٹس کیا ہیں. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ چینی اسکینڈل کو اٹھاتے ہیں, سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہے 300 گنا ٹیکس بڑھ گیا ہے آپ کا چینی کا. سو آپ کو اربوں ہار روپیہ جو ہے وہ چینی کے وہ شوگر ملیں جو 1 روپیہ آپ کو ٹیکس نہیں دے رہی تھی, وہ اب آپ کو اربہ روپیہ جو ٹیکس ہے وہ اس ٹیکس نیٹ میں آ رہی ہیں. اسی طریقے سے وہ پیٹرولیم کمپنیاں جنہوں نے کبھی کسی جو ہماری ایس او پیز تھی ان کو آفر نہیں کیا تھا, اب تمام ایس او پیز وہ جو ایس او پیز ہیں وہ ان میں فالو ہو رہے ہیں. اس کے بعد تیسرا پھر یہ ہے کہ جو بھی اقدامات ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں کارٹلائزیشن ختم ہوئی ہے. آپ دیکھیں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تھی ریڈنڈنٹ ادارہ تھا, اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. آج کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ایک بہت ہی ایکٹیولی اپنا کام کر رہا ہے, اداروں کو آپ بنا رہے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ بھی چیز دیکھنی کہ اس کے نتیجے میں اقدامات کے نتیجے میں ایڈمنسٹریٹو بہتری کیا آئی ہے. ایک تو کرمنل لائبلٹی ہے نا, کرمنل لائبلٹی تو چل ہی رہی ہے اور کرمنل لائبلٹیز اتنی جلدی نہیں آتی, وہ 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے کی بات نہیں. آپ نے دیکھ لیا حدیبیہ کیس جو ہے 1993 سے شروع ہوا اور ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. کرمنل لائبلٹیز جو ہیں وہ جسٹ از ون پارٹ آف دا ہول پرابلم, لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں گے تو آپ کو اس میں بڑی بہتری نظر آئے گی. کوارنٹائن کا جو ایشو ہے برٹش اتھارٹیز کے ساتھ, اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں پاکستانیوں کو جیسے حلال کھانا اور اس طرح کی جو سہولتیں ہیں وہ ملی ہیں. باقی جو مسائل ہیں ان کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی ہمارا جو سفارت خانہ ہے وہ ایکٹیولی پرسو کر رہا ہے. فلسطین کے لیے تو ایک خوبصورت عمل کیا جا رہا ہے. جمعے والے دن پارلیمانی کشمیر کمیٹی نے ایک ریزولوشن پیش کی ہے اور اس میں مطالبہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو عوام ہے اس کو کوارنٹائن سے نکالنے کے لیے بین الاقوامی راہداری کا جو ہے اقدام کیا جائے. وزیر اعظم نے کیا ہدایات جاری کی ہیں سر؟
اور بین الاقوامی دنیا کے لیے انہوں نے کوئی خط وغیرہ لکھا یا نہیں. سیکنڈ سر، سعودی عربیہ کا دورہ ہوا، جو وہاں پاکستانی ہیں وہ اپنی چھٹیوں پر آئے ہوئے ہیں، لیکن اب ان کو جانے کے لیے پرابلم ہے اور ان کو یا تو افغانستان کے ذریعے جانا پڑ رہا ہے یا مالدیپ کے ذریعے، تو وہ 3-4 لاکھ روپے آتا ہے. تو ایک مزدور آدمی اپنی تنخواہ میں سے اتنے پیسے کہاں سے ادا کرے؟ حکومت نے اب تک کیا اقدامات کیے؟ دیکھیے یہ معاملہ اسپیسیفکلی پرائم منسٹر صاحب نے سعودی اتھارٹیز کے ساتھ اٹھایا ہے اور اب ہم اس مسئلے کے اوپر پرسوبی فارن آفس جو ہے وہ کر رہا ہے. سعودی عربیہ نے جو پاکستانیوں کو اس وقت جو لیبر کے اوپر اسپیشلی جو مسائل ہیں اس کے لیے ایک مربوط حکمت عملی پاکستان کا جو فارن آفس ہے وہ ان کے ساتھ اٹھا رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے جو لیبر ہے اس کو مستثنیٰ قرار دے دیا جائے سعودی عرب کی سفری پابندیوں سے. اور یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو لیبر یہاں پہ چھٹیوں پہ آئی ہوئی ہے ان کا جانے کا نہیں پرابلم. ہمارے جو فگر ہے مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے لیکن 3.5 لاکھ کے قریب یا کچھ اس قسم اتنا جو فگر ہے وہ ہے جنہوں نے سعودی عربیہ میں جانا ہے نئی نوکریاں کرنے. ہمارے وہ لوگ بھی رکے ہوئے ہیں. سو نہ صرف یہ کہ وہ لوگ جو چھٹیوں میں یہاں آئے ہوئے ہیں انہوں نے وہاں پہ جانا ہے، ان ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کا بھی مسئلہ ہے جن کو نئے ویزے ملے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ ایک سرٹن ڈیٹ سے پہلے جا کے جوائن کرنا ہے. اگر وہ سرٹن ڈیٹ پہ جا کے جوائن نہیں کرتے ہیں تو ان کی نوکری ختم ہو جائے گی. اور یہ وہ نوکریاں ہیں جو آتھرائز ایجنٹس کے ذریعے جو ہیں وہ پاکستان میں لوگوں کو ملی ہیں. سو اس کے اوپر ایک مربوط حکمت عملی پہ فارن آفس کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ کل جو پی ایم صاحب نے میٹنگ لی تھی اس میں بھی یہ بات بڑی تفصیل سے سامنے آئی. اگلی جو میٹنگ ہوگی اس تک ہم انشاءاللہ اگلے 10-15 دنوں میں اس کے اوپر حل کر لیں گے. جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے، دیکھیے وزیر اعظم عمران خان ایک بہت واضح نقطہ نظر کشمیر کے اوپر رکھتے ہیں. ہندوستان کو 5 اگست کی پوزیشن پہ واپس جانا ہوگا اگر ہم نے معاملات کو آگے لے کے جانا ہے. راہداری کا جو معاملہ ہے یا جو کوارنٹین کا جو معاملہ ہے ہمارا، اس کے اوپر بھی کشمیریوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ہم کشمیریوں کے جو حقوق ہیں ہم ان کو ویسے ہی ڈیفینڈ کرتے ہیں جیسے پاکستانی شہریوں کے حقوق کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، کیونکہ کشمیری جو ہیں ہم ان کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہیں. وہ کشمیریوں کا لہو جو ان کی رگوں میں دوڑتا ہے ہم اس لہو کو اتنا ہی مقدس گردانتے ہیں جتنا ہم اپنے جسموں میں دوڑے جانے والے خون کو گردانتے ہیں. اور کشمیر کے لیے پاکستان نے، میں سوشل میڈیا پہ کئی دفعہ حیران ہو جاتا ہوں جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے 4 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے. ہمارے تو ہمارا جو یہ علاقہ ہے پوٹوہار کا، ہمارا تو کوئی دیہات نہیں ہے جہاں پہ شہید نہیں ہے جو کشمیر کے لیے جس نے اپنی جان نہیں دی ہوئی. پورے پاکستان میں لوگوں نے اپنی جو زندگیاں ہیں وہ، ہم نے اپنی معیشت کو، ہم نے اپنی سیاست کو، ہم نے اپنی زندگیوں کو کشمیر کے لیے اور کشمیر کے کاز کے لیے جو ہے وہ آگے رکھا ہے. ہر ممکن حد تک جہاں پہ ہم جا سکتے ہیں ہم گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم پھر بھی جائیں گے. یہ کوئی ہم کشمیریوں پہ احسان نہیں کر رہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اور ان کی ایک مشترکہ لڑائی ہے جو ہم لڑنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم لڑتے رہیں گے. شکریہ.